إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم واجب الاحترام ذی وقار بھائی دوست و بزرگوں، سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ بڑا کرم اور فضل ہے جو اللہ رب العزت نے دوبارہ ملاقات کرانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جمعے کے درس میں صراط مستقیم کے بارے میں قرآن کریم کے جواہرات اور موتیاں سماعت فرمائی تھی۔ امید ہے کہ وہ خاکہ نچوڑ مغز آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ اصل مقصد بھی درس کو سمجھنا، اس کو ذہن میں رکھنا، حاضر رکھنا ہے، کیونکہ قرآن اپنی تاثیر تب بتائے گا، تب دکھائے گا کہ جب قرآن کی وہ تعلیمات ہمارے ذہنوں میں ہو، ہمارے دل میں ہو۔ اگر صرف رسماً ہم سنیں گے، اس کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، تو یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بری صفت ہے۔ تو لہٰذا جو بھی درس سنا جائے، چاہے وہ چھوٹا کرے یا بڑا، ہمارا استاذ کرے، جیسے بھی ہو، اللہ کی کتاب کی آیت ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اس کو دل میں جگہ دینی ہے۔ بہرحال جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو قرآن مجید کی آیتوں میں بڑا اعزاز حاصل ہے، بڑا مقام اور درجہ حاصل ہے۔ اس آیت الکرسی کو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔
اور یہی وہ آیت ہے جو اعظم فی القرآن ہے، بڑی آیت ہے۔ ویسے قرآن مجید کی ہر آیت کا اپنا ایک مقام، اپنا ایک درجہ، اپنی ایک تاثیر، اپنی ایک فضیلت ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے آیت الکرسی بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے، اور یہ فضیلت اس آیت کو اس لیے ملی ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کا چرچا، اللہ کی توحید کی اوپر دلائل دیے گئے ہیں۔ چنانچہ شروع میں مسئلہ توحید کا ذکر ہے، اس کے بعد 10 دلائل عقلیہ کا تذکرہ ہے اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے، مسئلہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 1-2 دلائل نہیں دیے، بلکہ پورے کے پورے 10 دلائل دیے کہ مسئلہ کی اہمیت میرے بندوں کے سامنے آشکار ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کے اوپر محافظ مقرر کیا۔ مجھے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کی حفاظت کرو، جس کو ہم سیکورٹری گارڈ کہتے ہیں۔ یدی زکوٰۃ مال خیال کوا، حفاظتی کوا، چوکیداری کوا۔ میں چوکیداری کر رہا ہوں، اس مال کا خیال اور حفاظت کر رہا ہوں کہ ایک آنے والا آتا ہے اور اس مال سے چلو بھرتا ہے، ہاتھ بھر کے بھاگتا ہے، چوری کرتا ہے۔ میں اس کو پکڑتا ہوں، وہ بندہ الہا زاری شروع کر دیتا ہے، رونا دونا شروع کر دیتا ہے، میں بڑا ہی فقیر ہوں، حاجت مند ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو کہ اپنی جو ہے نا پوری وضاحت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا ان پر بڑا ترس آیا، چھوڑ دیا اس کو۔ حضور علیہ السلام نے کل پوچھا، نبی علیہ السلام کو میں نے پورا واقعہ سنایا کہ رات یوں ہوا ہے، ایک چور کو پکڑا تھا، لیکن وہ بڑا رویا، بڑی اس نے جو ہے نا فریاد کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آئندہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسرے دن وہ پھر آیا چوری کرنے کے لیے، اور جب میں نے پکڑا تو پھر اسی طرح بہانہ اور عذر پیش کرنے لگا، میرا پھر ان پر ترس آیا اور پھر چھوڑ دیا۔ کرتے کرتے تیسری بار جب اس کو میں نے پکڑا، میں نے اس کو کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، حضور کے پاس تیرے کو پیش کروں گا، چوری کرتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، جب تو وہ پڑھے گا تو ہمیشہ مسلسل تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ موجود ہوگا، اور کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بتاؤ کیا کلمات ہیں؟ تو اس نے آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک سنائی، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ جا بھی۔ حضور علیہ السلام آئے، پورا واقعہ میں نے اس کو سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، تھا وہ خود جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پوری پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے، اور محافظ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے قریب شیطان جنات نہیں آتے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ کیا تجھے پتا ابو ہریرہ کیا تجھے پتا ہے تو 3 دن سے کس سے بات کر رہا تھا؟ یہ 3 دن سے تو گفتگو کس کے ساتھ کر رہا تھا؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان ہے، انسانی شکل کے اندر انسانی شکل بنائی ہوئی تھی اور تیرے پاس آیا تھا اور چوری کرنے۔ بات اس نے سچی کی ہے لیکن تھا وہ جھوٹا کہ آیت الکرسی
کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، اثر تب دکھائے گی جب عقیدہ نظریہ بھی آیت الکرسی والا ہو. وہ کہتے ہیں سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، سورہ یاسین تاثیر کرتا ہے، سورہ یاسین جو ہے نا شفا دیتی ہے، سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے. بے شک فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضیلت اپنا اثر، اپنی تاثیر تب دکھائے گا جب عقیدہ بھی صاحب یاسین والا ہو. کہتے نہیں کہتے؟ تو آیت الکرسی کی فضیلت تب حاصل ہوگی جب عقیدہ بھی آیت الکرسی والا ہو، جو اس میں اللہ نے نظریہ بیان کیا ہے اور شرک کی رگیں کاٹی ہیں. سمجھ آئی بات؟ تفسیر جواہر البحار نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ دو قافلے، ایک مصر کا قافلہ تھا اور ایک عراق کا قافلہ تھا. دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے. یہ جگہ یا تو مینا مقام ہے یا تو مزدلفہ مقام ہے. ان دو جگہوں میں سے ایک جگہ میں یہ دونوں قافلے جمع ہو گئے. ایک قافلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے قافلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس دوسرے قافلوں والے سے سوال کرو، اور ان سے سوال یہ کرو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے. یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا صحابہ کا. زمونگا پشانتی نو چی پا یو زگی جمع شنو کٹی بید غیبت خالی کولی. نا، ہم تو جمع ہوتے ہیں تو کسی کی شلوار نکالتے ہیں، کسی کی عزت آبرو کو لوٹتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی جھوٹ وغیرہ وغیرہ. ہم گناہوں کے انبار لگا دیتے ہیں جب ہم ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ وہ صحابہ تھے، وہ جب بھی کسی مقام پر جمع ہوتے تو ان کی گفتگو بھی علمی گفتگو. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اٹھو اور دوسرے قافلے والے سے سوال کرو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے. ایو آیت ارجا فی القرآن. وہ غلام اٹھا اور دوسرے قافلے والے سے سوال کیا تو اس دوسرے قافلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کے سوال کا جواب دو کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت، سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے. صحیح نا؟ یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے. جواب مل گیا. حضرت عمر نے غلام کو دوبارہ حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، دوسرا سوال کرو دوسرے قافلے سے کہ قرآن مجید میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. غلام کھڑا ہوا اور دوسرے قافلے سے سوال کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو کہ سب سے جامع آیت قرآن مجید کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، یہ والی آیت ہے. یہ سب سے جامع آیت ہے. جواب مل گیا. حضرت عمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، تیسرا سوال کرو کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے. غلام کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی. یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم میں حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہے. کہا کہ اس کے علاوہ یہ جواب اور کوئی نہیں دے سکتے. بہرحال اس کو جو اعزاز حاصل ہے آیت الکرسی کو، کیوں حاصل ہے؟ یہ اس لیے کہ سب سے پہلے دعویٰ اللہ رب العزت نے پیش کیا.
پھر اس کے بعد 10 دلائل عقلیہ پیش کیے. سب سے پہلے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق، پکار کے لائق، الا ہو، مگر ایک اللہ ہے. یہ دعویٰ پیش ہو گیا. اب اس پر دلائل. پہلی دلیل الحی، صرف اللہ کیوں ہے عبادت کے لائق؟ کیوں صرف اللہ معبود الہ، مشکل کشا، حاجت روا؟ کیوں؟ اس لیے الحی، اللہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جس پر موت نہیں آتی، ہر ایک پر فنا آ جائے گی، ہر ایک مٹ جائے گا، ہر ایک ختم ہو جائے گا. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی. اور جو ذات ایسی ہو جو الحی ہو تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے. سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ پہلی دلیل. وہ کہتے ہیں نا یہ موٹر سائیکل میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے. بھائی ثبوت دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا یہ کاغذات ہے، یہ کاغذات، یہ گاڑی میری اس لیے ہے، یہ گھر میرا اس لیے ہے، یہ دکان میری اس لیے ہے کہ یہ اس کے کاغذات ہے. یہ کاغذات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز میری ہے. عبادت کے لائق ایک اللہ اس لیے ہے وہ ذات الحی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیات اس بات پر دلیل اور دال ہے، شاہد ہے کہ ہر ایک ختم ہونے والا ہے، ہر ایک ہلاک ہونے والا ہے، ہر ایک پر فنا آنے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. وہی ذات ہے جو زندہ رہے گی. دوسری دلیل اللہ رب العزت نے یہ دی القیوم. تمام عبادات کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا اللہ اس لیے ہے القیوم کہ وہ ذات ہر ایک کو تامنے والی ہے. ہر ایک کام کی تدبیر کرنے والی ذات ہے، ہر ایک کو سنبھالا ہے، ہر ایک کی حفاظت کر رہا ہے، ہر ایک کو قائم کیا ہوا ہے. جو ذات ایسی ہو جس نے ہر چیز کو قائم دائم رکھا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، مشکل کشا، حاجت روا بھی وہی ذات ہے. الحی القیوم. یہ پیغمبر علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اللہ کی ان دو صفتوں کو بڑا یاد کیا کرتے، الحی القیوم. کبھی فرمایا کرتے تھے انت حی قیوم، یا حی یا قیوم. مختلف دعاؤں میں پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العزت کی ان صفتوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ شرک کی رگیں اس سے کٹتی ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ مسئلہ توحید پر تیسری دلیل اللہ رب العزت نے دی کہ عبادت کے لائق وہ اس لیے ہے، مشکل کشا، حاجت روا اللہ ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. زنی خلق پر دلائل نہ پوئے گی. بہت سے لوگ ہیں دلائل پر نہیں سمجھتے کہ یار یہ دلیل کیا چیز ہے، یہ دلائل کیا چیز ہے، یہ ثبوت کیا چیز ہے. اللہ کی کتاب دلائل کا انبار لگا دیتی ہے مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے. یہ تو ہی ناشکر انسان ہے کہ اپنی دنیا کی 10 روپے، 100 روپے، 1000 لاکھ روپے کے لیے مختلف قسم کے دلائل پیش کرتا ہے، لیکن جب مسئلہ توحید آتا ہے تو چھوڑ دو بھائی، اس پہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے. عجیب انصاف ہے میرے بھائی. قرآن کا طرز استعمال کر، قرآن کا لہجہ استعمال کر، قرآن کا طریقہ اپنا.
کہ وہ توحید پر دلائل دیتا ہے، توحید پر ثبوت دیتا ہے۔ تیسرا ثبوت، تیسری دلیل اللہ نے یہ دی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے آپ کو، شاید درس میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہو، نیند کی تین حالتیں ہیں، نیند کی تین حالتیں ہیں، ایک سینہ، ایک نوم، ایک نعاس، دو یہاں پر ذکر ہے، تیسری جو ہے سورہ انفال میں ہے۔ سینہ، نعاس، نوم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نعاس آتی ہے، نہ نوم آتی ہے۔ سینہ کس کو کہتے ہیں؟ اونگنے کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سینہ کا اثر آنکھ پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ سترگی دی پٹی پٹی کیگی دا سینہ دا۔ نعاس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، آنکھ پر نہیں ہوتا۔ آنکھ کی کلی ہوتی ہے، دماغ سو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ پر اللہ رب العزت نے بطور نعمت، بطور احسان نعاس غالب کر دیا تھا۔ خبر ہوئے گی کہ نہیں؟ بطور نعمت، بطور احسان اللہ رب العزت نے صحابہ پر جنگ بدر میں نعاس غالب کر دیا تھا۔ آنکھیں ان کی کھلی تھی، دماغ کو آرام سکون مل رہا تھا، جیتا نعاس ہو۔ علماء فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نیند جو ہے جنگ میں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جنگ میں زموں گا، جنگ نا دنیاوی جنگ نا، جہاد یاد قتال۔ نیند جو ہے چاہے وہ نیند سینہ ہو یا نعاس ہو، جنگ میں، جہاد میں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی نعمت ہے اللہ کی، اور نماز میں شیطان کی طرف سے۔ دیو پا منز کی ادائی امام صاحب سورہ کہا تھا اکڑو پتہ نشتا یا پا کہ اخفل دا دکان حساب کئی، یا دا اخفل پیسو حساب کئی، یا دا اخفل دا کاروبار حساب کئی، یا سوچونو کی تلئی زنی پا کی ادمش دا دا شیطان دا طرف دا، دا اللہ دا طرف ندا، دا اللہ دا طرف کو پا جہاد کے رازی چی دا صحابہ کرامو پستر گئی پا مازغوی نعاز غالب کھڑے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس پر نہ سینہ آتی ہے، نہ نعاس آتی ہے، نہ نوم آتی ہے۔ تینوں حالتوں سے اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ نظام کون سنبھالے گا؟ نعوذ باللہ اگر اللہ سو جائے تو یہ نظام کون سنبھالے گا؟ یہ نظام کی تدبیر کون کرے گا؟ یہ مخلوق کی صفت ہے سونا، یہ مخلوق کی صفت ہے اونگنا، یہ مخلوق کی صفت ہے کہ آرام کرنا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دوسروں کو سلاتی ہے، خود نہیں سوتی، وہ دوسروں کو آرام دیتی ہے، خود آرام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سفر پر جا رہے ہیں، رات کا پڑاؤ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں پر رات گزاریں گے، اور کہا کہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے کون جگائے گا؟ چوکیداری بسوک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری قبول کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول میں یہ ذمہ قبول کرتا ہوں، میں تمہیں صبح کی نماز کے لیے اٹھاؤں گا، سب صحابہ کو اٹھاؤں گا۔ لوگ چسکے کے لیے سن لیتے ہیں واقعہ اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔ قربان جاؤں جماعت ارشاد و توحید و سنت سے دیاختون پوستا کیا خواہ سنا ہوگا بہت لوگوں نے یہ واقعہ، کئی بار سنا ہوگا، کئی بار سنایا ہوگا، کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن حاصل کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، مسئلے نکالنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔
مسئلہ توحید کو ثابت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے جسے دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے دے۔ حضرات سب کو میں جگاؤں گا صبح کی نماز کے لیے، تم سب سو جاؤ۔ ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ امام بیچارہ انسان ہے، کیا ہے؟ اس کو ڈر ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ سو سکتا ہے۔ اگر وہ اس ڈر سے کسی مقتدی کو یہ کہہ دے کہ بھائی جان میں سو رہا ہوں یار، ہو سکتا ہے جاگ جاؤں، لیکن اگر نہیں جاگا تو مجھے جگا دینا صبح کی نماز کے لیے۔ مڑا تزان تا طالب علم ہے، تزان تا عالم ہے، تاپا مدرسی کی سکڑی دی تو سار مستنشرہ پاسی دے نا دا پیغورونا دا گلے شکوے کے انبار نہ لگا چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ فرمائی چی سوک بمورا پاسی سار مستنشرہ تو پکی کم بیوشے نواری کمزور ہے دے، انسان کمزور ہے دے۔ بہرحال میرے ساتھ ہوا ہے جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بلچہ سر نیشی ماں سر شوی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں سب کو اٹھاؤں گا صبح کی نماز کے لیے، سارے سو گئے، نبی علیہ السلام بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوے کے ساتھ ٹیپ لگائی، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھی بات نہیں، کر کر کے جو ہے نا سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ صبح کی نماز کا وقت، سب سے پہلے جاگنے والے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے پہلے جاگے اور صحابہ کو جگایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت کہاں گیا وعدہ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جگائیں گے، آپ خود سو گئے ہو، ذمہ داری پوری نہیں کی۔ کہ حضرت جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ وہ ذات ہے جو سونے سے پاک ہے، وہ ذات ہے جو آرام سے پاک ہے، وہ ذات ہے جو نیند سے پاک ہے، جو سوتا ہے، جس کو اونگ آتی ہے، جس کو نیند آتی ہے، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، سجدوں کے لائق نہیں ہو سکتا، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ آمنہ کے لال سوتے تھے، آرام کرتے تھے، نیند غالب آتی تھی نہیں آتی، لیکن لوگوں نے مشکل کشا، حاجت روا، سجدے، پکار، نظر و نیاز دینا شروع کی جو اللہ کا حق تھا، بندے اور مخلوق کا حق نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، جو سوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جسے نہیں آتی نیند، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھی دلیل اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا اللہ اس لیے ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ اس لیے ہے کیونکہ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ جو ذات ایسی ہو کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہو تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ صاف الفاظ، گول مول مشرک کو سمجھنا ہے تو سمجھ لے، نہیں سمجھنا ہے اللہ تجھے سمجھا۔ جس ذات کے پاس اختیار آسمانوں کا اور زمین کا ہو تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ جو خود کا اختیار نہ رکھتا ہو وہ کیسے مشکل کشا؟ جو نہ خود سے موت کو ہٹا سکتا ہو، جو خود سے نہ تکلیف کو ہٹا سکتا ہو، جو خود کو نہ نفع دے سکتا ہو، جو خود سے نہ بیماری دور کر سکتا ہو، نہ جو خود کسی کو شفا دے سکتا ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا میرا بھائی۔ وہ مخلوق میں افضل ترین مخلوق تو ہو سکتا ہے لیکن خالق نہیں ہو سکتا، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، پکار کے لائق نہیں ہو سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو داغی دی داغی دچا دا اللہ۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، میرے بھائی دلائل کا انبار اللہ نے لگایا۔ یہ دلائل شروع سے لے کر آخر تک اس آیت میں اللہ رب العزت نے توحید پر دیے ہیں۔
وہ توحید، وہ مسئلہ جو آپ کو اللہ نے وراثت میں دیا ہے، ماں کے گود میں دیا ہے، یا جوانی میں عطا کیا ہے، یا کم سے کم بڑھاپے میں عطا کیا ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ نوازا تو ہے اللہ رب العزت نے ہم کو اس نعمت سے، اس دولت سے، اس قیمتی ہیرے سے۔ وہ اگر نہ لوگ مر جاتے ہیں، قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس دولت سے بڑے محروم ہوتے ہیں۔ یہ دولت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دولت سے نوازا ہے، اس قیمتی جائیداد، اس قیمتی ہیرے سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا فضل ادا کرو، شکر ادا کرو اللہ کا۔ اور یہ کیسا ادا ہوتا ہے؟ اس مسئلے کی سمجھ کیسے عطا ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اور اللہ کی کتاب بیان کرنے کا ذمہ، اللہ کے کتاب کی اشاعت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جماعت ارشاد و توحید و سنت، ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، ہر ایک دین کی ایک شاخ کو پکڑے ہوئے ہے، کام کر رہا ہے دین کا، لیکن جماعت ارشاد و توحید و سنت کو اللہ نے وہ مسئلہ دیا ہے جو انبیاء نے سنبھالا تھا، جس پر انبیاء نے فتوے برداشت کیے ہیں، جس پر انبیاء نے تکلیفیں برداشت کی ہے، جس پر انبیاء کو قوم سے نکالا گیا ہے، وطن سے نکالا گیا ہے، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، یہ وہ مسئلہ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو دیا ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کی کتاب سے واضح ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دعوی توحید پیش کیا، اس کے بعد 10 دلائل عقلیہ پیش کیے ہیں صرف اور صرف توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔